ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اس سے ثابت ہوتا ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نان مسلمس کا ایسی موومنٹ میں ساتھ دینا جو انسانیت کے لیے اچھی ہیں وہ جائز ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ہمیں سکھایا گیا ہے ایک ایسا طبقہ پایا جاتا ہے جو سمجھتا ہے نان مسلم سے نفرت کرنی چاہیے. جسٹ بیکاز ایک بندہ نان مسلم ہے تو بس وہ نفرت کے لائق ہے, اور وہ ہے ہی کچھ نہیں, اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے, آپ کی سوچ ہے. مطعم بن عدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پتہ ہے کیا کہا؟ یہ وہ شخص ہے جس نے طائف سے واپسی پہ رسول اللہ کہا کہ میں دیکھتا ہوں تجھے کون ہاتھ لگاتا ہے, مکہ میں انٹر ہو. یعنی اتنا بڑا کام کیا مطعم بن عدی نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنگ بدر کے موقع پہ کہ آج اگر مطعم زندہ ہوتا اور وہ مجھے کہتا کہ ان پرزنرز کو چھوڑ دو فری میں تو میں چھوڑ دیتا, کوئی رینسم لیے بغیر. کتنا آنر کیا ایک نان مسلم کو. تو نان مسلم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگلے کو جو ہے بہت نیچ سمجھیں, ٹھیک ہے نا. وہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر نان مسلم کی کوئی اچھی موومنٹ ہے, جیسے وہ بلڈ ڈونیشن کی موومنٹ کر رہے ہیں, ان کا ساتھ دینا بالکل چاہیے. اگر وہ کسی انجسٹس کے خلاف کھڑے ہو گئے آپ بالکل ان کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ شریک ہوں. جیسے ویسٹ میں یہ چیز ریلیونٹ ہے, ابھی پاکستان میں تو نان مسلم اتنے غالب نہیں ہیں. کل کو آپ امریکہ چلے گئے, کہیں یو کے چلے گئے, آپ وہاں سوسائٹیز دیکھیں گے, کئی سوسائٹیز ہیں جو ہیں تو کرسچن, لیکن یہ کہ وہ اوور آل ہیومینٹی کے لیے کوئی کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, جس میں ہیومینٹی کا فائدہ ہے, یا یہ کہ وہ اوور آل کوئی سوشل ورک کے لیے کام کر رہی ہیں, تو بالکل آپ ان کا ساتھ دیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے کہا کہ آج بھی حلف الفضول ہوتا اور مشرکین کرتے تو میں ان کا ساتھ دیتا. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایکٹیو ہونا سوسائٹی میں. بہرحال واقعہ یہ ہے, اور حلف الفضول کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی ارلی 20s میں تھے. تو واقعہ پیش آیا ذوالقعدہ میں. یہ ٹریٹی بڑی بلیسڈ ٹریٹی ہے کیونکہ ذوالقعدہ جو ہے اٹ از ون آف دا سیکرڈ منتھس. ہوا یہ کہ یمن سے ایک شخص جو ہے وہ حج کرنے آیا تھا, اور وہ شخص تھا زبید ٹرائب سے. تو وہ شخص جو ہے وہ کچھ چیزیں مرچنٹ تھا, اس نے کچھ چیزیں بیچیں, لیدر تھا اس کے پاس, نمبر آف آئٹمس تھے. تو العاص ابن وائل جو تھے, عمر بن العاص جو ہیں, یہ بھی نام یاد رکھ لیں, عمر بن العاص. عمر بن العاص وہ صحابی ہیں جو نیگوشیٹ کرنے گئے تھے کس سے؟ کنگ نجاشی سے, مسلمانوں کو واپس کرنے کے لیے. جعفر بن ابی طالب واز ڈیبیٹنگ ود ہم اینڈ جعفر بن ابی طالب ڈیفیٹڈ ہم ان ڈیبیٹ. تو عمر بن العاص بہت انٹلیکچوئل, بہت پولیٹیشین, بڑے لیول کے پولیٹیشین تھے. تو عمر بن العاص کے والد بھی بہت بڑے پولیٹیشین اور اثر و رسوخ والے انسان تھے. بہرحال یعنی وہ ایسے انسان تھے جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. ہوا یہ کہ انہوں نے ان سے کچھ لیدر اور کچھ چیزیں خریدیں, اور ان کے والد نے انہیں کہا کہ میں نہ تمہیں حج کے بعد پیسے دے دوں گا. تو اس شخص نے احرام باندھا ہوتا, اور احرام باندھی ہوئی حالت میں وہ احتجاج کرتا رہا. وہ آیا ان کے والد کے پاس, ان کے والد نے جھنڈی کرائی, کہا کل آنا. کل آیا, کہا کل آنا. کل آیا, کہا کل آنا. وہ بیچارہ تنگ آ گیا, اس نے کہا یہ تو میرے پیسے ہی نہیں دے رہے. اب انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا, ہر قبیلے کے پاس گئے اور کہا کہ یہ شخص میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, کہ آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے. لوگوں نے ٹال مٹول کی, باتیں بنانا شروع کی کہ اچھا چلو دیکھتے ہیں, یہ وہ. ایوری ون میڈ ایکسکیوز. کیوں؟ کیونکہ ہی واز پاورفل اور بڑا اثر و رسوخ تھا ان کا. بڑا ڈس اپوائنٹ ہوئے وہ. اب انہوں نے ایک عجیب اسٹریٹجی چلی. اس شخص نے ایک پوئم لکھی, اور دیکھیں کہ عربز کو پوئم اتنی نیچرل آتی تھی نا, جیسے پاکستانیوں کو جھکتے آتی نا, اس طرح عربز کو پوئم آتی تھی اندر سے. تو وہ پوئم ایسی لکھی اس نے کہ وہ پوئم نے لوگوں کو رلا دیا. اور وہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے, عصر کے ٹائم جب لوگ جمع ہوا کرتے تھے, تو انہوں نے پوئم لکھی, اور پوئم میں لوگوں سے شکایت کی. وہ تھوڑی سی میں آپ کو پڑھتا ہوں. او فیملی آف فہر, فہر قریش کو کہتے ہیں نا. او فیملی آف فہر, I am the one who has been unjustly treated because of my merchandise. I am in the valley of Makkah, far away from my home. So will you not protect me? یہ مطلب پوئم کے کچھ الفاظ ہیں, عربی میں تھی ظاہر ہے پوئم, لیکن یہ اس کا ترجمہ ہے. اور اس نے کہا I am still in my ihram, my hair has not been combed and I haven't even finished my umrah. Where are my men to help me? Between the Hijr and the Hajar, you are doing this to me. Hijr سے مراد یعنی جو راؤنڈ سیمی سرکل ہے, حجر سے مراد حجر اسود ہے. The true haram belongs to those who are noble. The true haram belongs to those who are noble. وہ یہ کہتا رہا کہ کدھر ہیں نوبل لوگ, کیا وہ حرم کی بقا نہیں رکھیں گے, کیا وہ حرم کی حفاظت نہیں کریں گے.
There is no sanctity to the one who wears a thobe and while he is a cheater and steals and a lowly person. इससे उनकी गैरत जागी. यानी आज साबित होता है कि कुछ ऐसा कलाम होता है जिससे लोगों की गैरत जागती है. इसीलिए मैं यूथ को हमेशा मशवरा देता हूँ, इलामा इकबाल की पोइट्री विल मेक यू स्टैंड अप. मैंने कई लोगों को ये कहते सुना है कि हमें डिप्रेशन से इलामा इकबाल की पोइट्री ने निकाला है. यस, कुरान मजीद, अस्कार आर वेरी पावरफुल, लेकिन ज़ाहिर है कि इकबाल की पोइट्री से आप लोग बहुत रिलेट कर पाएंगे. आपकी लैंग्वेज में है ना, आपको वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी. और इन शॉर्ट इकबाल की पोइट्री इज़ नथिंग बट ऑब्वियसली कुरान मजीद के ही लेसन्स हैं वो आ जाके. तो बहरहाल पोइट्री मोटिवेट्स पीपल. वो मोटिवेट हुए और वाइल्ड फायर की तरह ये न्यूज़ फैली. एक शख्स था ज़ुबैर इब्न अब्दुल मुत्तलिब के बेटे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एल्डर अंकल थे. ज़ुबैर ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, यार इसने तो बड़ी डीप बात की है और इसने तो वाकई ही हमारी गैरत को ललकारा है. तो उन्होंने एक गैदरिंग जो है वो बुलाई. किसके घर में? अब्दुल्ला इब्न जुदान जो है ये हज़रत आयशा के डिस्टेंट अंकल हैं और बहुत नोबल, बहुत ही वाइज इंसान, बहुत ही धीमे मिजाज के. अबू बकर की ज़ाहिर फैमिली है और बहुत ही आप कह लें कि नरम दिल इंसान थे अब्दुल्ला इब्न जुदान के घर में ये ट्रीटी जो है कायम हुई. कई लोग यहाँ पर जमा हुए और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हम ऑप्रेस्ड का साथ दें, ऑप्रेसर के खिलाफ. एंड दैट इज़ वाई रसूलुल्लाह ने इस ट्रीटी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया. उन्होंने पब्लिकली अनाउंस की ये ट्रीटी और साइन किए अपने. उस दौर में साइन कैसे होते थे? सब ने परफ्यूम में अपना थंब डाला, उस थंब को काबा पे वो जो ट्रीटी थी उस पर जाके परफ्यूम से यूँ लगाया, शायद क्लोथ पे लगाया या बहरहाल जिस भी चीज़ पर वो ट्रीटी उन्होंने अनाउंस की थी. दे डिप देयर हैंड्स इन परफ्यूम और ज़ाहिर है उनको साइन नहीं करने आते, इलिटरेट हैं, लेकिन ये परफ्यूम को डिप करके जो वहाँ पे निशान लगा ये उनके साइन थे. दैट इज़ वाई इसको हिल्फल मुतय्यबीन भी कहा जाता है. इस ट्रीटी को मुतय्यबीन से मुराद तैयब से निकला है. मुतय्यबीन, तैयब से मुराद है परफ्यूम, यानी वो ट्रीटी जो परफ्यूम वालों ने की. ये भी इसका एक नाम है, लेकिन ये कि हिल्फुल फजूल इसका ज़्यादा मशहूर नाम है कि इट इज़ द ट्रीटी ऑफ नो बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस. तो उन्होंने कहा कि नहीं ये हमारा बिजनेस है. अरब्स की तारीख में ऐसी ट्रीटी आज से पहले कभी नहीं हुई थी. ऐसी ट्रीटी जिसमें उन्हीं के लोग अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो जाएं, ये एक बहुत खुशाइन बात थी कि ये कभी नहीं हुआ. अदरवाइज क्या होता था कि अरब्स अपने ट्राइब के लिए लड़ के मर भी जाते थे चाहे उनका ट्राइब गलत भी हो. लेकिन ये एक बड़ी यूनिक ट्रीटी थी और ये एक निशानदही थी इस चीज़ की कि अब अरब सोसाइटी ठीक होने वाली. वाई? बिकॉज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ब्लेसिड प्रेजेंस. आप देखेंगे अल्लाह ताला ने अरब से ये काम भी कराया. और ये एक और चीज़ शो करती है कि अरब्स में कुछ खसूसियात तो थी इनर ज़ाहिर है ऐसी जिसकी वजह से वो अच्छाइयों की तरफ गए. इससे ये साबित होता है कि हर कौम में कोई ना कोई अच्छाइयाँ मौजूद हैं, तो सबको डिसमिस नहीं करना चाहिए. देखिए, नॉन मुस्लिम सोसाइटी की तरफ अगर आप तवज्जो देंगे उनमें बहुत सी अच्छी खसूसियात आपको मिल जाएंगी. कई नॉन मुस्लिम्स आप देखेंगे वो सच बोलते हैं. अब ये एक अच्छी बात, वो ऑनेस्ट हैं, वो पंक्चुअल हैं, वो इंटेग्रिटी के साथ काम करते हैं, ठीक है ना, उनमें झूठ का कॉन्सेप्ट है ही नहीं. तो ये अच्छी क्वालिटीज़ हैं. इसलिए किसी भी नॉन मुस्लिम सोसाइटी की अच्छी क्वालिटीज़ बयान करना ये कोई बुरी बात नहीं है. इससे ये नहीं, मुसलमानों में देखें कितनी खराफात हैं, अल्लाह माफ़ करे, करप्शन, झूठ बोलना, दो नंबरी करना, ये तो मुसलमानों में ज़्यादा आ गई हैं. ऑन दी अदर हैंड यू विल सी के नॉन मुस्लिम जो हैं उनमें बड़ी खसूसियात, उनकी तवज्जो इस तरफ दिलानी चाहिए कि लेट मी गिव यू समथिंग जो आपको नरिश करेगा इस चीज़. देखें, डिसमिसिव अप्रोच कभी भी दावा में नहीं चलेगी. ये बात याद रखें कि आप उनके कल्चर को टोटली डिसमिस कर दें, आप कहें आपके पास तो है ही कुछ नहीं, आप लोग फारिग हैं, आप लोग बर्बाद हैं, तबाह हैं, इससे कभी भी वो आपकी बात नहीं सुनेंगे. आप हमेशा इस अप्रोच से जाएं कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ देने लगा हूं जो आप में मज़ीद निखार लाएगी. ये ज़्यादा अच्छी अप्रोच होती है कि देखो आप में पहले ही इतनी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन ये कि डोंट यू वांट समथिंग कि ये क्वालिटीज़ मज़ीद पॉलिश हों, ये क्वालिटीज़ मज़ीद नरिश हो जाएं. यही काम हमेशा आप अपने रिलेटिव्स को दावा करते हुए किया करें, डिसमिस नहीं करना. याद रखें, जब तक मैं डिसमिस करता आया हूँ अपने रिलेटिव्स को, जब शुरू में दीन में आया, ज़ाहिर है इंसान बड़ा, इसको एक टर्मिनोलॉजी हमारे उस्ताद कहते हैं लक्कड़ पहाड़, कि इंसान बड़ा लक्कड़ पहाड़ होता है, ठीक है ना, लोहा पहाड़, लक्कड़ पहाड़, एक टर्मिनोलॉजी डंग मार ये बहुत ही एक्सट्रीम है,
ٹھیک ہے نا, ہر ایک کو فارغ کرنا, منہج سے آؤٹ کرنا, ڈنگ مار اسے کہتے ہیں, تو وہ اتنی کوئی خاص فائدہ مند نہیں ہے. چند ایک لوگ آ جائیں گے, زیادہ تر آپ سے دور بھاگیں گے. جیسے ہی اسٹریٹجی چینج کی کہ آل انکلوسیو اسٹریٹجی, ٹھیک ہے نا, اور ڈسمسو نہ ہو, بات سن لیں اگلے کی, تو دیٹ ورکڈ ایکچولی. آپ اگلا آپ کو کوئی کسی کی بات سنا رہا ہے, اگر آپ کو وہ شخص آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں, مثال کے طور پہ کسی ایسے اسکالر کا انہوں نے نام لیا جس سے آپ ٹوٹلی ڈس ایگری کرتے ہیں, آپ کو پسند ہی نہیں, آپ فوراً ڈسمس کر دیں کہ جی یہ آپ نے کیا نام لے لیا, ان کو تو پتہ ہے کچھ نہیں, وہ اگلی بات آپ کی سنیں گے نہیں. بہتر یہ کہ آپ کے ہاں ٹھیک ہے انہوں نے بڑی اچھی بات کی, لیکن یہ کہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں, تھوڑا ایک اور اینگل بھی دیتا ہوں, ایک اور پرسپیکٹیو بھی دیتا ہوں, تو دیٹ از اے ویری گڈ اپروچ. تو بہرحال پوائنٹ از دیٹ کہ انسان کو آل انکلوسیو اپروچ اور ڈسمسیو اپروچ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. تو بہرحال یہاں سے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھیں, حالانکہ یہ جو ہے نا عبداللہ ابن جدعان بہت نیک سیرت آدمی تھا. نیک سیرت سے مراد ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانا, جنروسٹی, اور دیکھیں کتنا بڑا اس نے کام کیا, اوپریسڈ کے خلاف جو ہے, اوپریسڈ کے حوالے سے اوپریسر کے خلاف جو ہے ایک قدم اٹھایا. لیکن حضرت عائشہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, عبداللہ ابن جدعان کا کیا معاملہ ہے, کیا وہ جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, کیونکہ اس نے ایک بار بھی زندگی میں رب اغفر لی نہیں کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے, اے میرے رب مجھے معاف کر دے. اس سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان جس تک اسلام پہنچ جائے, اس کی دعوت پہنچ جائے, اس کے باوجود وہ قبول نہ کرے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتا. اور کرائٹیریا از ویری سمپل. دیکھیں, اٹ ڈزنٹ میک سینس اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک انسان بہت اچھا ہے, بہت نیک ہے, لیکن وہ اپنی والدہ کو پہچانتا بھی نہیں ہے, اپنی والدہ کے پاس جاتا بھی نہیں ہے, اور اس نے اپنی والدہ سے کبھی تعلق بھی قائم نہیں کیا, تو وداؤٹ اے سیکنڈ تھاٹ آپ مجھے کہیں گے وہ کون سا اچھا انسان ہے. ایسے ہی ہے نا. اسی طرح ایک نان مسلم بہت اچھا ہے, لیکن وہ اللہ کو نہیں پہچان سکا, اپنے کریٹر کو نہیں پہچان سکا. اپنے کریٹر جس نے اس کو اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں, اس کی شکر گزاری اس نے نہیں کی اپنے کریٹر کی, تو وہ جواب دہ ہے اپنے کریٹر کو. ٹھیک ہے نا, وہ اپنے پرپز کو ہی نہیں پہچانا. کتنا دیکھیں کیوس پھیلے گا اگر ہم یہ فلسفی جو کہ آج کل بڑی فیمس ہو گئی ہے کہ یار نہیں اگلا اتنا اچھا بندہ ہے, تمہیں کیا پتا. دیکھیں یہ بہت کینسرس فلسفی ہے کہ اگلا بندہ بہت اچھا ہے, لیکن یہ کہ اللہ کو ریجیکٹ کرتا تھا وہ بندہ. ایک ہے کہ میسج نہیں پہنچا اس تک, وہ ایک الگ بات ہے. اگر ایک بندہ اچھا تھا, نیک سیرت تھا, میسج نہیں پہنچا, وہ پھر اللہ اس کے ساتھ ڈیل کرے گا. اگر آپ کو اس کی اتنی فکر ہے تو اللہ تعالیٰ کو انفائنائٹ ٹائم زیادہ ہے, کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ اس سے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ڈیل کر لے گا. لیکن ایک بندہ کھلا ریجیکٹر ہے, اس کے باوجود آپ کہیں نہیں وہ بڑا اچھا انسان ہے, تو پھر یہ انسان کی ظاہر ہے کہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر اسلام کو, اللہ تعالیٰ کے تعارف کو کوئی بندہ فوقیت نہیں دے گا. لوگ کہیں گے یو جسٹ بی گڈ اینڈ دیٹس انف فار یو. پھر مجھے بتائیں حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کیوں اتنا بڑا کلیش لیا؟ پھر آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگیں کیوں لڑی؟ کئی لوگ تھے وہ اچھے تھے, اللہ کے نبی انہیں کہہ سکتے تھے جسٹ بی گڈ دیٹس اٹ. انبیاء نے کلیش لیا سوسائٹی سے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اللہ کا ہی تعارف لوگوں کو نہیں کرا سکے. آپ مجھے بتائیں ایک ہندو عورت ہے, بوڑھی خاتون ہے, بہت اچھی ہے, لیکن سوچیں کتنا بڑا لاس ہے اگر وہ آپ سے اللہ کا تعارف نہ لے سکی, اگر وہ اپنے رب کو ہی نہ پہچان سکی, کتنا بڑا لاس ہے اس کے لیے. اور آپ کے لیے کتنا بڑا لاس ہے کہ آپ نے اسے تعارف ہی نہیں کرایا. آپ کے ارد گرد کوئی کرسچن ہے, بہت اچھا ہے, تو سب سے اولین فرض آپ کا یہ ہے کہ چونکہ وہ بہت اچھا, آپ اس کو اللہ کا تعارف کریں, آپ اس کو کریٹر سے ملا دیں. اس سے بڑی سروس ہو ہی نہیں سکتی اس کی زندگی میں آپ کی طرف سے کوئی. ٹھیک ہے, کسی نہ کسی طرح اس کو کوشش کریں, کوئی ویڈیو دینے کی, کوئی کلپ بھیجنے کی, کوئی ڈسکشن چھیڑنے کی, وغیرہ وغیرہ. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے گریٹسٹ پائٹی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. اللہ کے نبی نے کہا ایمان کی 70 برانچز ہیں, اور اس میں لویسٹ برانچ آپ کو پتہ ہے کون سی ہے؟ اینی آئیڈیا؟ 70 برانچز ہیں ایمان کی, لویسٹ برانچ پتہ ہے کون سی ہے؟ سڑک سے چھڑی ہٹانا, کوئی وہ شاخ ہٹانا, کوئی برانچ آف ٹری ہٹانا, یہ لویسٹ ہے. یعنی ایمان کا لویسٹ تقاضا پبلک سروس ہے, انسانیت ہے. ایمان کا لویسٹ تقاضا, آپ کہتے ہیں ہیومینٹی از دا گریٹسٹ ریلیجن,
اسلام از دا گریٹسٹ ریلیجن ناٹ ہیومینٹی لوئسٹ تقاضا ہے. یو کین ناٹ بی اے گڈ مسلم انلیس یو آر اے ویری گڈ ہیومن بینگ. لوئسٹ کہا ہے اسے. اور آپ کو پتا ہے ہائیسٹ برانچ کیا ہے؟ ٹو سے لا الہ الا اللہ, دیٹ از دی ہائیسٹ. یعنی اللہ کے نبی نے کہا انسانیت تو ہے ہی لیکن وہ اتنی لوئسٹ ہے کہ وہ تو بیسک ہے. سب سے اولین یہ کہ اس کو اللہ کا تعارف کراؤ, لا الہ الا اللہ سکھاؤ. یہ اس کے لیے سب سے بڑی سروس ہے. ہیومینٹی کے لیے اس سے بڑی سروس ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اسے رب کا تعارف کرا دو. جس نے رب پا لیا اس نے زندگی کا مقصد پا لیا. جس کو رب نہیں ملا اس نے کچھ بھی نہیں پایا. اس لیے دیٹ از دی بگیسٹ. اوکے, تو اس لیے بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ جب بھی کسی میں آپ کوئی خصوصیت دیکھیں تو اسے اللہ کا تعارف کرنا ہے. دعویٰ از آل اباؤٹ توحید, ٹرسٹ می. اگر آپ کسی کو دعویٰ یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں نا کہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو بتائیں, سمجھائیں, لیکن یہ کہ سٹارٹ فرام توحید, اللہ کے تعارف سے. اس کو بتائیں اللہ تم سے پیار کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. بینیفٹس فرام حلف الفضول اینڈ فجار وارز, جسٹ ٹو کنکلوڈ. سب سے پہلا بینیفٹ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریگریٹ نہیں کیا ان دونوں میں پارٹیسپیٹ کرنے سے, بلکہ کہا کہ میں نے بالکل کیا ہے اور میں اس میں ریگریٹ نہیں کرتا. وچ شوز کہ اگر نان مسلمز بھی کسی حق کے لیے لڑ رہے ہیں یا آپ کو لیسر ایول نظر آئے تو آپ لیسر ایول کا ساتھ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس سے بڑا فقی پوائنٹ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایکٹیو تھے. ٹھیک ہے نا, اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ مسلمان ان ایکٹیو ہو جائے. اگر آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں یا اسکول اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ اسلام پسند ہیں, آپ کی داڑھی ہے یا آپ اسلام کی طرف آہستہ آہستہ آ رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یو شوڈ بی موسٹ ایکٹیو ان وٹ, اسپیشلی جو سوشل ورک کی کوئی اگر سوسائٹی بنی ہے اس کے پریزیڈنٹ آپ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو اوپر آنا چاہیے, اس میں سخت محنت کرنی چاہیے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ لوگ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا سوسائٹی میں کتنا انپٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً سے ایکسیپٹ کیا اس سوسائٹی نے. کیوں؟ کیونکہ ان کا پاس بیک گراؤنڈ پبلک سروس تھا. اگر وہ نہ ہوتا تو بڑا مشکل ہوتا لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا کہ یار ان کی تو خدمت ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے مسلمان کو زیب نہیں دیتا وہ انیکٹیو ہو جائے. آج انفارچونیٹلی بڑے بڑے ویلفیئر پروجیکٹس گورے چلا رہے ہیں. انفارچونیٹلی تو نہیں کہوں گا, انفارچونیٹلی فار اس, اچھی بات ہے وہ چلا رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ سم آف دا بگیسٹ ویلفیئر پروجیکٹس وہ ویسٹرن کنٹریز سے اٹھ رہے ہیں, اور اس کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے. ہمارا لبرل سرکل کیوں ویسٹ سے اتنا انسپائرڈ ہے؟ کیونکہ بھئی پریگمیٹک اپروچ سے دیکھا جائے تو کر تو وہ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے اس کے پیچھے ان کا ایجنڈا جو مرضی ہو. اب آپ روتے رہیں, ان کا ایجنڈا ہے, لیکن لوگوں کو تو نظر آ رہا ہے کہ ویلفیئر پروجیکٹ تو وہ کر رہے ہیں. بچوں کو, غریبوں کو ایجوکیشن سسٹم کے لیے چاہے اپنا ایجوکیشن سسٹم دے رہے ہیں لیکن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, دور دراز علاقوں میں پہنچے ہوئے, ریفیوجیز کے پاس پہنچے ہوئے, بلڈ کے بہت سے ڈونیشن پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے ہوئے. تو یہ خیر کے کام تو ہیں. آگے جو بھی ایجنڈا ہے یہ تو اللہ کو بہتر پتہ ہے. تو اسی لیے سملرلی اپنے اپنے علاقے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر غور کریں کہ کوئی بھی کمیونٹی سروس پروجیکٹ شروع کیا جائے. اس سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت رزق میں برکت دے گا. آپ کے ارد گرد ہو سکتا ہے, ایون آپ کی فیملی میں ہو سکتا ہے کچھ بیوائیں ہوں, ہو سکتا ہے آپ کی فیملی میں کچھ یتیم ہو سکتا ہے آپ کی فیملی میں کچھ غریب غربا ہوں. ٹھیک ہے نا, تو ان کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے کمیونٹی سروس پروجیکٹ. آپ کی یونیورسٹی میں بہت سی, زیادہ تر لوگ جاتے ہیں ایسی سوسائٹیز کی طرف جن میں شوشہ ہے, بس جن میں جو ہے نا وہ ہو ہا اور شوشہ ہے اور فن کا ایلیمنٹ ہے, جبکہ آپ دیکھیں کہ سوشل ورک سوسائٹیز کی طرف اتنا رجحان یوتھ کا نہیں ہوتا. تو آپ کو اپنے اپنے انسٹیٹیوٹ میں بلکہ انیشیٹو لینا چاہیے. آپ کو چاہیے کہ وہاں پہ کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی شروع کر دیں. سوشل ورک سوسائٹی اگر ٹھپ ہوئی ہے اس کو ایکٹیو کریں, کچھ سوچیں کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ بہت بڑا کام ہوگا میں سمجھتا ہوں, اور اس سے سائلنٹ میسج جائے گا اگلوں کو. یقین کریں اس سے سائلنٹ میسج جائے گا. میں نے جتنے لوگ دیکھے ہیں جو اسلام سے انسپائر ہوتے ہیں وہ آ جا کے لوگوں کے کردار سے انسپائر ہوتے ہیں. لفظوں سے کم ہوتے ہیں لیکن ان کے کریکٹر سے, ان کے سوشل ورک سے زیادہ ہوتے ہیں. آپ صرف یہی مسئلہ اٹھا لیں جو انٹر سیکس والوں کا مسئلہ ہے, جن کو ہجڑا کہا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں. آپ غور کریں کہ اس طرف زیادہ ہیلپ کون لوگ کر رہے ہیں؟ لبرل سرکل جو زیادہ وہاں پہ گھسا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, ایجنڈا جو بھی ہے ان کا, وہ ٹرانسجینڈر ایجنڈا ہے یا جو بھی ہے, لیکن یہ کہ دے آر دیر. اور آپ دیکھیں گے بہت کم کہ ریلیجس لوگوں کی توجہ بہت کم جائے گی ایسے مسئلوں کی طرف. ٹھیک ہے نا,
اسی طرح ایک اور مسئلہ آپ اٹھا لیں کہ ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ عورتیں غربت سے مجبور ہو کے بدکاری کی طرف چلی جاتی ہیں، وہاں بھی آپ انوالومنٹ زیادہ تر لبرل سرکل کی ہی دیکھیں گے، جو کہ ایک اپریشیٹو بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آگے سے انہیں دے کیا رہے ہیں، وہ ظاہر ہے جو ان کے پاس ہے اتنا ہی دیں گے، تو کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر ریلیجس لوگ جو ہے اس طرف توجہ دے دیں، اگر ریلیجس لوگ جو ہے وہ اس طرف جانا شروع کر دیں، ان کو ذرا دعوت دینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو ایز یوتھ آپ لوگوں میں انرجی بھی ہے، تو کوئی بھی ایسا کام آپ دیکھیں جو انجسٹس پر مبنی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا کسی بھی موقع پہ، یہ مت دیکھیں میری آواز سے چینج آئے گی کہ نہیں آئے گی، یہ فولش بات ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو بری ذمہ کرنا ہے اس بات سے کہ کل کو اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال نہ کرے، تو ایٹ لیسٹ اتنا آپ نے کرنا ہے کہ بھئی میں نے کوئی نہ کوئی آواز تو اٹھائی تھی نا۔ چینج آنی ہے کہ نہیں آنی ہے وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آنی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو چینج دکھا دے گا اس سے، لیکن یہ کہ ہم نے چلو ایک کنکری تو رکھ دی نا اس روڈ پہ۔ تو جتنی بھی ہیومن ویلیوز ہیں ان کے پروجیکٹس میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں، اور ینگ ایج میں لیں گے تو زیادہ اچھا ہے۔ آگے جا کے تو لوگ ذرا سیریس ہو جاتے ہیں، ینگ ایج میں کہ ٹائم نہیں ہوتا، زیادہ تر لوگ اٹریکشن کی طرف جاتے ہیں، گلیمر کی طرف جاتے ہیں، لیکن ینگ ایج میں اگر آپ جائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ ایک ایسی بات ہوگی، ہی ول اپریشیٹ یو اے لاٹ۔ تو یہ کرکس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ینگ ایج سے، یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی بہت ایکٹیو تھے، ہمارے نبی ہیومن ویلفیئر کے لیے شروع سے گامزن تھے، کوئی بھی پیکٹ جس میں ایون نان مسلم بھی شامل تھے وہ اس میں جاتے تھے، اور سوسائٹی میں اسی ایکٹیو رہنے کی وجہ سے ان کی عزت تھی، اور اس چیز نے ان کے مشن کو آگے بہت فائدہ دیا۔ تو یو شوڈ یور ٹیک اویز کہ اگر آپ اپنی فیملی کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان کے لیے کارآمد کتنے ہیں، ٹھیک ہے، صرف الفاظی دعویٰ سے دعویٰ نہیں ہوتا ہے، جتنے آپ ان کے ہیلپر بن جائیں گے، جتنے آپ ان کی چیزوں میں ان کی مدد کریں گے، جتنے آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، وہ خود ہی دین کی طرف آ جائیں گے۔